ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کے بجٹ میں جو ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ابھی تو ہمارے پاس بہت انیشیل سے سٹارٹس آئے ہیں, انیشیل سے فگر آئے ہیں کہ کچھ جو مارجنلائزڈ سے فگرز آئے ہیں وہ صرف ہمارے پاس ہیں. بٹ وفاق کا بجٹ پیش کر دیا گیا, اس کے اوپر ماشاءاللہ بحث بھی ہو رہی ہے. راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, سو آبویسلی وہ بحث کا کیا لیول یا کیا کیلیبر ہوگا اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو آبویسلی بجٹ پاس ہو جائے گا 28-29 کے قریب جا کر, وین ایور دا ڈیو ڈیٹ از. تو وفاق پہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وفاق کا بجٹ اب تو اس کے اوپر تو ہمارے پاس کمپلیٹ آ گئی ہوئی ڈیٹیلز. پنجاب وہ وفاق کا بجٹ کچھ بہتر بجٹ آیا. بجٹ پاکستان کا بنانا بہت مشکل ہے. جیسے آپ اگر ایک ایگزامپل لیں کہ ایک پاکستان کے اندر منیمم ویج کے اوپر اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے اور جب اس کو منتھلی انکم ملے گی تو اس کے لیے اس کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کرنے ہیں اور یوٹیلیٹی بلز بھی میں نے پے کرنے ہیں, اس کے علاوہ میں نے باقی گروسری کے لیے بھی ساری سپینڈنگ کرنی ہے, اگر کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہے وہ بھی دینا ہے. اس لیے پاکستان کا جو بجٹ ہے اس والے سے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو اس والے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو بجٹ ڈیفسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور پاکستان کا تقریباً آئی تھنک 7,300 بلین روپی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ پاکستان کی جانی ہے, اس میں چلی جانی ہے. اس کے علاوہ پھر پاکستان کا جو ریونیو ہے وہ اتنا نہیں ہے, بہت کم ہے پاکستان کا ریونیو. ٹوٹل جو ایسٹیمیٹ ہے آپ کا میرے پاس ہے کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم ریونیو کی بات کرتے ہیں؟ what do we have ہے کیا؟ ہم نے کیا کام کیا کیا, ہم نے کتنا امپاور کیا بزنس مین کو یا اپنی کمیونٹی کو کہ ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھ جائیں اور ہمارے پلے میں کچھ ہو؟ ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس. ہمارا بھی یہی کویشچن ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس سائڈ پہ ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. بیسیکلی جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کا بہت بڑا ایک رول ہے. پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ باہر. جب وہاں پر میں مخاطب سے کچھ دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی مجھے بتایا گیا ہے, میری انفارمیشن ہے کہ بہت سارے بزنس مین پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. انہیں گل سرڈا فائنانس مسٹر ٹی وی سے آگے, انہوں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آگے کہے گا کہ مجھے بتایا گیا اور میری انفارمیشن ہے کہ بہت سارے بڑے بزنس مین پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو آپ پہ اور مجھ پہ کیا امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں وہ؟ ایگزیکٹلی بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے گولڈن ویزاز اوپن ہیں, اس کے لیے انہوں نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے ویزا کے لیے. انہوں نے اب وہ سارا جو ڈالر ہے وہ کہاں سے جا رہا ہے؟ پاکستان سے جا رہا ہے. ایک یہ بھی پریشر آ رہا ہے پاکستان کی کرنسی کے اوپر. اب یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ صرف وہ گولڈن ویزا لینے کے لیے یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں جا کر $0.5 ملین کے قریب ہے وہ, پورچگل اور ان سارے ملکوں $5 لاکھ کے قریب ہے. اور جو خود انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ایک سیپریٹ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے پاکستانی ایسے بھی ہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ نیوز کے اوپر چل رہی ہے آج کل, اسپیکولیشنز. آج اناؤنس کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل فائنلائز ہو گئی ہے. کس دن کیا گیا یہ مجھے تو نہیں یاد پڑتا, روز یہ پھر ترلے لیندے رہنے کہ کر لو. نیوز آتی ہے کہ فائنلائز ہونے جا رہی ہے, تو نیکسٹ ڈے ڈالر کی پرائسز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایک نیوز اور آتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, لیٹس ناٹ گیٹ دیئر. ڈالر کی پرائس کہیں پہ بھی کم نہیں ہوئی, اوپن مارکیٹ میں ہوئی ہے. تو جو بلیک کا کاروبار ہے اس کو پلیز اس کو ریکارڈ نہ کیا کریں, اس کو ریکارڈ کا حصہ مت بنایا کریں. انٹر بینک ڈالر 80, 85, 90 کاشی بھائی اس پہ ذرا بہتر میں گائیڈ کر سکیں گے, اس سے نیچے نہیں گیا. کل میں ہانگ کانگ کے ایک بینکر ان کی ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کو لے کے آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے یا نہ ہو جائے, 80 to 95 کے درمیانی ڈالر اب فلکچویٹ کرے گا. 75, 80, 95 اس کے درمیانی فلکچویٹ کرے گا, اس سے نیچے نہیں جا رہا. یہ ایگزیکٹلی کویشچن یہ ہے کہ جب میں مارکیٹ میں جاؤں گا تو مجھے کتنے کا ملے گا؟ وہ انٹر بینک ریٹ جو بھی ہے اوپن مارکیٹ میں جب خریدنے جاؤں, اس کو ریکارڈ اوپن مارکیٹ کو ریکارڈ تو نہیں نہ کر سکتے ہم, اس کے اوپر بیٹھ کے بات تو ڈاکیومنٹڈ بات نہیں نہ کر سکتے. ڈاکیومنٹڈ بات تو ہم نے انٹر بینکنگ پہ کری, کیوں کاش بھائی ڈاکیومنٹڈ بات ہم نے انٹر بینک کے اوپر کرنی ہے, انٹر بینک پہ کرنی ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں, جب تک ہمارے ریزروز نہیں آئیں گے, یہ میں سمجھتا ہوں ارسپیکٹو آف دیٹ کہ اس کو اپوز بھی کیا جا رہا ہے کہ جو 111.4 کی جو لمٹ بڑھائی گئی ہے $1 لاکھ تک, اٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ. اور یہ تب بھی ممکن ہوگا, اور اس سے میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے جو آپ کا ڈکلیئرڈ نہیں ہو رہا, اس کو خدا رہا اپنی بکس کے اندر لے کر آئیں, اپنی کٹی میں لائیں. وہ پیسہ یا تو ملک سے باہر نکل جائے گا, کیونکہ یہ بات اب سمجھنے والی ہے کہ ہمارے جتنے سسٹمز ہیں وہ اتنے انٹیگریٹ اور اپڈیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ پیسہ بندر نہیں آ سکتا جب تک اسے رستہ نہیں دیا جائے گا. آپ کو کچھ نہ کچھ جب تک اینی ڈیکلیریشن, اینی ایمنسٹی, بیکاز وی نیڈ اٹ. اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ پھر باہر چلا جائے گا یا ضائع ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. دوسرا, یس دے ہیو ڈن اے لاٹ فار دا بزنس کمیونٹی. دیکھیں چونکہ انہوں نے
اپنے ٹارگٹ کو بڑھا دیا, ریونیو کے ٹارگٹ کو بڑھا دیا, تو انہوں نے کچھ ود ہولڈنگس کے ریٹس کو بڑھایا ہے. الٹیمیٹلی آپ نے کہیں سے تو پورا کرنا ہے اور ٹریڈرز. لیکن میں بار بار ہر چینل پہ بیٹھ کے ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفس, وی پاکستانیز ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلف, وی ہیو ٹو فائل اوور ٹیکس ریٹرن آئدر نیل. ہمیں نیل کی ریٹرن فائل کرنی ہے پر کرنی ہے. ہم جب تک ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ میں کل ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رات, تو ایک جو میرے سامنے فاضل دوست بیٹھے تھے, میں زوم پہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا کاشف بھائی آپ بہت زیادہ محب وطن ہیں. میں اتنا محب وطن نہیں ہوں کہ جو آپ پریچنگ کر رہے ہیں. تو ہاں لیکن دیکھیں میں نے یہیں رہنا ہے, آپ نے بھی یہیں رہنا ہے. تو دیکھیں اگر جس کے پاس سورسز ہے وہ نکل سکتا ہے, لیکن سب سورسز والے بھی اس ملک سے نہیں نکل سکتے. تو جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہمیں اپنے حالات کو خود ٹھیک کرنا ہے, کوئی آگے ٹھیک نہیں کرے گا. لیکن اس بجٹ کے اندر کوئی $2 بلین, میں آج کچھ پڑھ رہا تھا تو وہ میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکا, $2 بلین ایسے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جس کا اسحاق ڈار سب کو پتہ نہیں کہاں سے آنے ہیں, لیکن انہیں رکھے ہوئے ہیں. وہ دیکھیں وہ ایسے ہوں گے جو ہمارے دوست ممالک کی طرف سے آنے ہیں, اور ہم ابھی تک بہت پر امید ہے کہ میں بھی بہت پر امید ہوں. دیکھیں ہمیشہ کبھی بھی ہوپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وی اسٹل ہیو 20 days, اور اگر ہم IMF کے ساتھ ہماری جو چل رہا ہے 9th ریویو, اگر وہ ہو بھی جاتا ہے, اپروو ہو جاتا ہے, اسٹل اٹ از ویری گڈ. دیکھیں ہم بالکل یہ کہیں کہ ہم اپنی کشتی کو ڈبو دیں نہیں. اور میں ایک سوال یہ کرتا ہوں, ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہم نے پاکستان کو بچانا نہیں ہے. اگر IMF کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر we'll go towards default. کیا are we ready for default? No, we are not ready for it, and we should not be defaulted. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں ان تمام ایونیوز کو دیکھنا ہے جو پھر ہمیں اپنا سب کچھ کریکٹ کرنا ہے. تھوڑا سا آپ کی نگاہ میرے سے بہت زیادہ ڈیپر ہوتی ہے, پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے IMF کو؟ دیکھیں IMF نے شاید کچھ چیزیں ہم سے اور مانگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ دے دیا ہے, لیکن شاید کچھ چیزیں IMF اور بھی مانگ رہے ہیں, ڈیٹیلز جو ہم نے نہیں دی ہیں, وہ شاید اس کی وجہ سے کوئی ایسا ایشو ہے. اور دوسرا جو ایک وہ اسسٹنس مانگ رہے تھے $3 سے $4 بلین کی, کہ آپ گارنٹی کرائیں کہ آپ کی کٹی میں وہ ہوں گے, اور ہمارے وہ دوست ممالک تب تک نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ IMF سے, وہ کہہ رہے ہیں آپ IMF سے گارنٹی کرائیں, IMF کہہ رہے ہیں آپ دوستوں سے گارنٹی کرائیں. تو اس وقت we are just like a ball. پہلے ہے کہ مرغی والی جی, ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پر, اپنے صرف فورن ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کے لیے, کہ پلیز 25-30 روپے پاکستان کی قیمت نہ لگائیے. وی نیڈ یور ہیلپ. آپ اپنے پیسوں کو ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیے, آپ اپنے پیسوں کو اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بھیجیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. ہم بھی محنت کر رہے ہیں, آپ کا بھی جو پیسہ آ رہا ہے اگر وہ کٹی میں آ جائے گا تو ہمارے ریزروز بڑھیں گے, روپے پہ پریشر کم ہوگا, حالات بہتر ہوں گے. اور ہم چاہے آپ پاکستان کے باہر ہیں چاہے پاکستان کے اندر ہیں, we are Pakistanis and we have to work for the Pakistan. Let's say given scenario, اللہ کرے کہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہو, پاکستان پازیٹیو ٹریک پہ آگے چلے. Let's say کہ اگر IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں طے پاتا, then what? نہیں, اللہ خیر کرے. دیکھیں اگر IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں بھی طے پاتا تو پھر یہی ہے کہ اگلے ریویو میں جانا پڑے گا. اب یہ بات تو نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, پھر کیا ہوگا, اور سختی ہوگی. IMF آپ کو اور شرائط دے دے گا. دیکھیں آپ نے ڈیویلیویشن کیوں کی IMF کے کہنے پہ, آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا کیوں بڑھایا IMF کے کہنے پہ, آپ نے پیٹرولیم پہ لیویز لگائیں کس کے کہنے پہ لگائیں, IMF کے کہنے پہ لگائیں. تو یہ آپ جتنی چیزیں کر رہے ہیں یہ آپ IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو پھر جب آپ اگلے جائیں گے 33rd ریویو میں اس کے ساتھ جائیں گے ایڈ لینے کے لیے ان سے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی آپ کے لیے اور شرائط مزید شرائط سخت ہوگا, اور کچھ نہیں ہوگا, آپ کے لیے شرائط مزید سخت ہو جائیں گے. پاسبل کہ اگر چائنا یا کوئی اور, کیونکہ یہ کافی سارے سرکلز میں یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ چائنا ہیز سیڈ دیٹ کہ اگر IMF کے ساتھ معاملات نہیں طے پاتے تو ڈونٹ وری, I'm there for you. نہیں دیکھیں IMF کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی لونز ہیں دوسرے ممالک سے وہ ریسکیجول ہو جائیں گے. اب اگر IMF سے اب الٹیمیٹلی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا IMF سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بات نہیں, ہم نے تو IMF سے $1 بلین لینا ہے, لیکن جتنے ہم نے لونز ریشیڈیول کرنے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں, وہ ہمیں بہت اسسٹنس مل جائے گی اگر دیکھیں. اور جو سب سے مزے کی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی ممالک کے ساتھ یا ہماری جو اگر ڈونر ایجنسیز ہیں وہ 1 سال کے لیے اس کو رینیو کر رہی ہیں, وہ بھی یہ نہیں کر رہی کہ 10 سے 15 سال کے لیے رینیو کر دیں, ایک دفعہ ہم بھی آرام سے ہو کے بیٹھ جائیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 سال کے لیے آپ کا یہ ریشیڈیول کرتے ہیں, اگلے سال پھر آپ کو دیکھیں گے. تو بار بار میں پھر the conclusion is we have to correct ourselves. ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز دیکھیں IMF کو ہمیں اگر ہم ساتھ رکھیں گے تو اسسٹنس آئے گی, ہمیں فیسیلیٹیشن ملے گی. ہمارے منسٹر کو دوبارہ I don't care نہیں کہنا چاہیے, he should care.
دیکھیں IMF کے ساتھ ہمیں کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے. That's like a business. کیوں میاں صاحب؟